صنف ادب غزل شاعرہ کا نام پروین شاکر۔ تعارف مصنفہ پروین شاکر کا شمار اردو کی مشہور خواتین شاعرات میں ہوتا ہے۔ آپ 1952 میں کراچی میں پیدا ہوئی اور 1994 میں ایک کار حادثے میں ان کا انتقال ہوا۔ انگریزی لسانیات اور بینک ایڈمنسٹریشن میں MA کیا۔ ان کی شاعری میں مرد کے حوالے سے عورت کے احساسات اور جذباتی مطالبات کی لطیف ترجمانی ملتی ہے۔ ان کی شاعری نہ تو آہوزاری والی روایتی عشقیہ شاعری ہے اور نہ کھلنے والی رومانی شاعری۔ جذبہ و احساس کی شدت اور اس کا سادہ لیکن فنکارانہ بیان پروین شاکر کی شاعری کا خاصہ ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام خوشبو 1976 میں منظر عام پر آیا، جبکہ دیگر شعری مجموعوں میں صدبرگ خود کلامی اور افکار شامل ہیں۔ ماہ تمام کے نام سے ان کا کلیات شائع ہوا۔ 1990 میں آپ کو پاکستانی اعزاز نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ان کی شاعری میں نسوانی احساسات و جذبات کی بھرپور عکاسی موجود ہے۔ غزل کی تشریح: بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے سفاک ہو گئے۔ یہ شعر پروین شاکر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہے کہ جب بارش برسی تو اس نے بہار کو دعوت دی، جس کی وجہ سے پھولوں کے تن چاک ہو گئے، یعنی وہ کھل اٹھے۔ برستی بارش میں جب یہ پھول بھیگے، اس کی وجہ سے ان میں بھی موسم کی سی سختی و صفاقی آ گئی۔ بادل کو کیا خبر ہے کہ بارش کی چاہ میں کیسے بلند و بالا شجر خاک ہو گئے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہے کہ بادل کا کام ہے بارش برسانا، جبکہ زمین پر موجود مخلوق ہمیشہ بارش کی چاہ کرتی ہے۔ اب بادلوں کو کون خبر دے کہ اس بارش کی چاہت میں نہ جانے کتنے بلند و بالا درخت ان بادلوں کے برسنے کی شدت کی وجہ سے ختم ہو گئے، یعنی خاک میں مل گئے۔ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کرے، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ اس شعر میں پروین شاکر کہتی ہے کہ جگنو ایک ایسا کیڑا ہے جو ہمیشہ صرف اندھیرے میں جگمگاتا دکھائی دیتا ہے، مگر ہمارے دور کے بچوں میں نہ جانے کیسی ضد اور چالاکی کی در آئی ہے کہ وہ اسے دن کے وقت دیکھنے اور پرکھنے کی ضد کرتے ہیں۔ لہرا رہی ہے برف کی چادر ہٹا کے گھاس، سورج کی شہ پہ تنکے بھی بے باک ہو گئے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہے کہ موسم کی تبدیلی نے گھاس کو بھی بہادر بنا دیا کہ جیسے ہی اس نے سورج کی چمک کو دیکھا تو سورج کی چمک اور تپش پا کر یہ گھاس بے باک ہو گئی اور اپنے اوپر سے برف کی چادر ہٹا کر باہر جھانکنے لگی۔ بستی میں جتنے آپ گزیدہ تھے سب کے سب دریا کے رخ بدلتے ہی تیراک ہو گئے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہے کہ بارش کے برسنے کی وجہ سے جب جل تھل ہوا تو بستی میں پانی کے اندر رہنے والی جتنی مخلوق تھی انہیں یوں محسوس ہوا کہ گویا دریا نے اپنا رخ بدل کر ان کی بستی کو پانی سے لبریز کر دیا ہے، تو وہ سب بھی پھر سے تیرنے لگے۔ یعنی وقت اور حالات کا بدلاؤ ہر انسان جو بھی وقت کا بہاؤ سمجھا دیتا ہے۔ جب بھی غریب شہر سے کچھ گفتگو ہوئی، لہجے ہوئے اے شام کے نمناک ہو گئے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہے کہ جب کبھی کسی غریب شہر وہاں کے باسیوں سے بات چیت ہوئی تو ان کی تکالیف نے ہمیشہ مجھے غم زدہ کیا، اور یہی نہیں بلکہ اس وقت چلنے والی شام کی ہواؤں میں بھی یہ اداسی اور نمناک محسوس کی جا سکتی ہے۔